کے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، زنا کیا ہے توبہ کر لی، اور جو ہے نا ناحق طور پر قتل کیا ہے تو توبہ کر لی، اور جو ہے نا اس کے علاوہ شرک کیا ہے تو سچ کے دل سے توبہ کر لی، تو فرمایا اس کے بعد ایمان لایا، اعمال صالحہ کیے، اللہ صرف معافی نہیں کرتے، ان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ وحشی کے نام پہ خط پہ واپس لکھتی کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا۔ جب وحشی کے پاس یہ آیت پہنچی تو اس نے غور کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا آمن و عمل عملا صالحا، کہ توبہ کرے، ایمان لائے، پھر عمل صالح بھی کرے، تب اللہ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا۔ اس نے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحشی نے خط لکھا کہ اس کے اندر ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی شرط لگی ہوئی ہے، تو کیا پتہ میں توبہ کر لوں، ایمان لے آؤں، لیکن عمل صالح نہ کر سکوں، تو کیا پھر بھی اللہ میرے لیے معافی کو کوئی صورت ہے؟ تو ادھر یہ وحشی کا خط پہنچا، ادھر سے اللہ جل جلالہ کی دتری قرآن کی آیت نازل کر دی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ آدمی اگر سچ کے دل سے شرک سے توبہ کر لے تو شرک نہ کرے تو اس کے علاوہ جو گناہ بھی آدمی نے کیے ہیں اللہ جل جلالہ کی دتری چاہے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ ہاں، شرک کرتے کرتے موت آ گئی تو پھر معافی نہیں ہے، باقی گناہ ہوئے ہیں یا نیک اعمال چھوٹے وہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ جل جلالہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء یہ آیت کریمہ لکھ کر وحشی کو بھیجی۔ وحشی نے آیت پڑھی تو اس نے اس آیت سے بھی بات اٹھا لی کہ اس کے اندر تو اللہ فرماتے ہیں ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں، جس کے لیے چاہوں اس کو معاف کر دوں، تو کیا پتہ اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، میں تو کوئی عام مجرم نہیں ہوں۔ اس نے پھر یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھ کر نقطہ اٹھا دیا کہ یہاں کہ تو اللہ نے کہا میں جس کو چاہوں اس کو معاف کروں، تو اس میں تو میری معافی کی کوئی صورت مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ادھر اس کی آیت کریمہ خط پہنچا، ادھر سے اللہ جل جلالہ کی ذات نے آیت نازل کر دی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے ان بندوں سے کہہ دو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھے ہیں، کہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ جل جلالہ کی ذات معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت جب وحشی کو پاس پہنچی اس کو تسلی ہو گئی، اس نے اپنے چہرے کو ڈھانکا اور مدینہ کی طرف اس نے رخ کیا، چھپتے چھپاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں میں بیٹھے ہوتے، ایک دم آ کر اس نے اپنا نقاب ہٹایا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کون ہے تو پہچان لیا وحشی ہے، تو آپ نے یوں چہرہ پھیرا، کہا وحشی ہو، کہا وحشی ہو۔ صحابہ اٹھے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وحشی 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 آپ کے چچا کا قاتل، تو آپ نے چہرہ پھیرا ہوا تھا، صحابہ کو کہا رک جاؤ، صحابہ رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے پہلے سے گناہوں کو معاف کر دیتا، اس لیے وحشی آ گیا ہے، یہ آپ کا بھائی ہے، مسلمان ہے۔ پھر وحشی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھایا، کہا وحشی مجھے یہ بتا، میرا چچا تو اسد اللہ و اسد رسول ہی تھا، بتا قتل کیسے کیا ہے، تیری ہمت کیسی ہوئی ہے، تیری جرت اور طاقت کیسی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کے چچا کو قتل کرنے کی طاقت ہمت نہیں تھی، وہ واقعی شیر تھے، لیکن میں اپنی آزادی کی آڑ میں آ کر، غلامی سے بچانے کی آڑ میں آ کر میں نے جبیر بن مطعم کے کہنے پر یہ سارا کام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بتا قتل کیسے کیا ہے، تو اس نے پھر سارا واقعہ بیان کیا تو وحشی کہنے لگے میں نے جب واقعہ بیان کرنے کے بعد سر اٹھایا تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ زار و قطار ہو رہے ہیں۔ واقعہ ختم کرنے کے بعد کہا وحشی اسلام ہونے کے ناطے تو ہمارا بھائی ہے، لیکن ایک درخواست ہے، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، جب بھی تو بیٹھے گا تب مجھے میرا چچا یاد آئے، اس لیے سائڈ پہ بیٹھا گیا۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا کہ میرے اوپر کہیں آپ کی نگاہ نہ پڑے،
آپ آ رہے ہوتے تھے میں یوں سائڈ پہ ہو جایا کرتا تھا، نمازوں پہ میں سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور پھر یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس لگاتے تھے تو میں پیچھے ہو کے بیٹھتا تھا۔ کہتے ہیں مجھے اس بات کے اوپر 100% یقین تھا کہ اسلام نے میرے گناہ معاف کیے، لیکن میرے اندر ایک بے چینی تھی کہ اے اللہ میں کون سا کام کروں تاکہ میرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچا اس کی تلافی ہو جائے، کوئی ایسے میرے سے نیکی کروا دے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آیا تو بہت سارے فتنے اٹھے۔ اس میں ایک فتنہ مسیلمہ ایک کذاب کا اٹھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ وحشی کہتے ہیں کہ میرے دل نے یہ کہا کہ اے وحشی، اے دسمہ، اس سے بڑا سنہری موقع تیرے لیے کوئی نہیں ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قتل کا یا آپ کی تکلیف کا اب یہاں پر بدلہ چکا دے۔ کہنے لگے میں وہی حربہ وہی کمان اٹھائی جس سے میں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ لیا اور اس جہاد کے اندر اور جو ہے نا اس فوج کے اندر میں بھی شامل ہو گیا۔ میں وہاں جا کر جس طرح میں غزوہ احد میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جستجو میں تھا، باقی میری اور طرف توجہ نہیں تھی، کہتے ہیں یہاں اس لشکر کے اندر بھی میرا مدعا صرف مسیلمہ کذاب تھا، باقی جہاد بعد لیکن میں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کرنا تھا۔ کہتے ہیں میں وہاں جنگ میں اس کو تلاش کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا ایک طرف وہ شمشیر لے کر مسیلمہ کذاب کھڑا ہے۔ میں نے سوچا اس پر کیسے نشانہ لگاؤں، نشانہ باز تو تھے۔ اتنے میں میری دوسری طرف ایک انصاری نوجوان کے اوپر نگاہ پڑی، وہ بھی بیعینی میری طرح ہی وہ طاق میں لگا ہوا تھا۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ میں نے موقع تلاش کر کے میں نے اس کے اوپر تیر پھینکا تو سیدھا جا کے اس کو لگا۔ ادھر سے اس نوجوان نے بھی اس کے اوپر تیر اندازی کی، پھر آ کر اتنے میں جب اس نے گرا ہوا آ کر دیکھا تو اس کا ملیہ میٹ کر دیا، میں نے بھی اس کو مارا، اس نے بھی اس کو مارا۔ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تیر میں نے بھی برسایا، تیر اس نے بھی برسایا، یہ الگ بات ہے، تیر میرا پہلے اس کو لگا، لیکن آخر میں مردار کس کی تلوار سے یا کس کی تیر سے ہوا یہ اللہ جانتے ہیں۔ لیکن اگر وہ میرے تیر سے مردار ہوا ہے مسیلمہ کذاب تو مجھے اس بات پر فخر ہے اور اس بات پر مجھے خوشی ہے، اور یہی میرا ایک عمل ایسا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ چکا سکتا ہے۔ تو یہ امیر وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے ایک ایسے بندے کو شہید کیا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عدم صدمہ ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسے آدمی کو قتل کیا جس پر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو بے حد وحشی سے خوش ہو جاتے۔ تو یہ آیت کریمہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا ذریعہ بنا۔ اللہ جل جلالہ کی ذکر فرماتے ہیں جس سے یہ 8 گناہ سرزد ہو جائے وہ صدق کے دل سے توبہ کر لے، اللہ معاف بھی کرتے ہیں، اللہ بدلے میں گناہوں کے بدلے میں اللہ نیکیاں بھی عطا کرتے ہیں، لیکن بندہ صدق کے دل سے توبہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کل توبہ کے موضوع پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہ ہمیں حق سچ بات کہنے سننے کی، اس پر عمل کرنے کی، اپنی گناہوں پہ ندامت اختیار کرنے کی، مزید گناہوں سے بچنے کا اللہ ہمیں طاقت نصیب۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جس طرح وحشی نے یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، بعد میں بڑا نیکی کا عمل کیا، مولا ہم بھی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ان گناہوں کی تلافی میں ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ایسی کوئی لاٹری ہماری بھی نکال دے، یا اللہ ہماری آخرت میں نجات ہو جائے، تیرے سامنے سرخرو ہو جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، یا اللہ ہم نیکیوں کے درجات تک پہنچ جائیں، مولا آپ ہم سے راضی ہو جائیں، جنت الفردوس ہمیں مل جائے، تیرے عذابوں سے نجات نصیب ہو جائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر قسم کی خطاؤں لغزشوں کو معاف کر کے مزید گناہوں سے بچنے کی طاقت نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔